کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جو کوئی اس کو کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو کسی پہ کرتا ہے وہ اس کا ایمان ویسے ہی چلا، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے۔ جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے۔ یہ والا اور یہ والا سمبل بھی یہ بہت زیادہ بناتے ہیں۔ یہ سمبل کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیول کا سائن ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ون آئی، ایک آنکھ۔ دجال کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا سمبل۔ اب سوال یہ ایسے کرتے کیوں ہیں؟ یہ ایسے کیوں بناتے ہیں؟ یہ ایسے کیوں دکھاتے ہیں؟ اصل میں یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے عقیدت مند ہیں۔ جس طرح ہم داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم عقیدت کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے اپنی میٹنگز میں اس طرح سے ان کا ایک اسپیشل ہینڈ شیک بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور مسند احمد میں آتا ہے کہ کیونکہ شیطان اس طرح ہی بیٹھتا ہے، آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں۔ اب یہ جو چیکرڈ فلور ہے، بلیک اور وائٹ، بلیک اور وائٹ، یہ یہی ہے، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، کیونکہ یہ شیطان کا سمبل ہے۔ ہاؤ بلیک میجک ہیز انفلٹریٹڈ سم مسلم، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کالا جادو کس طرح آیا۔ دیکھیں یہ جو سو کالڈ پیر، غلط قسم کے جو پیر ہیں، یہ آپ کو کچھ تعویذ دیتے ہیں۔ کبھی ان تعویذ کو آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کے کسی دوست کے پاس تعویذ ہو، اس کو کبھی کھول کر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس طرح کے نمبرز نکلیں گے، چیزیں نکلیں گی۔ یہ دیکھیے، یہ نمبرز ہیں ان کے، یہ اس پہ غور کیجئے، یہ قبالہ میجک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی شکلیں اور نمبرز لکھے ہوئے ہیں، یہ قبالہ میجک۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح صورتیں بھی لکھی ہوتی ہیں تعویذوں پہ اس شکل میں، یہ نمبرز ہیں قبالہ میجک کے، یہ بھی نمبرز ہیں۔ ان ہر نمبر کی ایک حقیقت ہے، اور ہر نمبر سے آپ شیطان کو مخاطب کر رہے ہیں، شیاطین کے نام ہیں، آپ شیاطین کو پکار رہے ہیں، اور شیاطین آ کے پھر اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ موکل، اب میں آپ کو بتاتا ہوں موکل کی حقیقت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، موکلین ہیں، جو کہ ہمارے تابع ہیں۔ دیکھیں، کیا جن کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ شیاطین جو ہیں کیا وہ کسی کے تابع بن سکتے ہیں؟ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں اس حد تک تو تابع ہو سکتا ہے، جیسے ایک عالم ہے، عالم کے پاس آیا، علم حاصل کیا، لیکن علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم کہ وہ بالکل اتنا تابع ہو گیا کہ عالم اس سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے۔ وہ صرف اس حد تک تابع ہے، جیسے میں کسی کی عزت کرتا ہوں، میرے کوئی استاد ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کا تھوڑا بہت کام بھی کر دیتا ہوں عزت کے حوالے سے۔ لیکن موکل کا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے اسے قابو کر لیا۔ آپ خود بتائیں کیا جن کو قابو کرنا پاسبل ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شیطان آ گیا، جن آ گیا، انہوں نے اس کا بازو پکڑا، اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور وہ خنزب تھا، حدیث میں آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آج شیطان آیا تھا اور میں نے اس کو بازو پکڑ کے جو ہے وہ ستون کے ساتھ باندھا، لیکن پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، سلیمان علیہ السلام کی۔ کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب کہ مجھ جیسا ملک، مجھ جیسی سلطنت کسی اور کو نہ دینا۔ تو اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جن میرے تابع ہے، جن میرے قابو ہے، تو کیا وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح؟ کیونکہ جن کس کے تابع تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھا، اور وہ بھی اللہ کی وجہ سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا انہیں، سلیمان علیہ السلام کو۔ تو جن کبھی بھی تابع نہیں ہوتا، قابو میں نہیں آتا، بلکہ جن یا شیطان جو ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کچھ ڈیل کرنی پڑتی ہے، کچھ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کالے جادو کرنے والے جادوگر ہوتے ہیں، یا یہ سو کالڈ قسمت کا حال بتانے والے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے قارئین کو حاضر کرتے ہیں۔ اپنے قارئین کو کیسے حاضر کرتے ہیں؟ اس کے کچھ چلے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے بہت ہی گندگی پر مشتمل ہوتے ہیں، گندے چلے ہوتے ہیں، جس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ جو ہے انک میں پیشاب ڈالیں اور اس انک کو پین میں بھر کے اس سے قرآن لکھیں، اور آپ جو ہے وہ پاؤں پہ قرآن مجید لکھیں، اور واش روم جائیں، غسل خانے میں جائیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ خوش ہو
اور پھر اس کو حاضر کیا جاتا ہے، اپنے قارئین سے وہ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے قارئین کے تھرو، مثال کے طور پہ یہ ہے، ان کے قارئین کو وہ حاضر کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا بتاؤ مجھے اس کے بارے میں، تو ان کا قارئین ساری انفارمیشن دے دے گا ان کے بارے میں، پھر وہ کہیں گے اس کے مائنڈ میں یہ ڈالو، جا کے اس کو یہ سکھاؤ، اس کو وہ سکھاؤ۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہو نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساس آپ کی قدموں میں یا بہو آپ کی قدموں میں، وہ اصل میں یہی چکر ہوتا ہے۔ وہ تعویذ تو دیتے ہیں لیکن وہ تعویذ کی بھی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ وہ یہی چکر ہوتا ہے کہ وہ قارئین کے تھرو بات ڈلواتے ہیں، جا کے وسوسہ ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنات یہاں تک بھی لڑائی کروا دیتے ہیں کہ چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ ساس اور بہو کی لڑائی کرانی ہے تو چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے، چیزیں چھپا لیں گے، چیزیں چرا لیں گے، اور ساس کا شک جائے گا بہو پہ، بہو کا شک جائے گا ساس پہ یا نند پہ۔ تو اس حد تک بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس حد تک بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے بڑے بڑے پھٹ جاتے ہیں، بنیان پھٹ جاتا ہے جو، ٹھیک ہے نا، شرٹ پھٹ جاتی ہے، تو یہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے موکل کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی کہے کہ اس کے پاس موکل ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موکل نہیں ہوتے، اصل میں ان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ ہوتی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت ادب کرتا ہو، لیکن اس سے بھی مدد لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اس سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر مدد لینا جائز ہوتا تو صحابہ کے بہت سے واقعات ہوئے، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی جنات سے مشاورت کی ہو، یا صحابہ نے کبھی جنات سے کوئی مدد لی ہو۔ جہاد میں کوئی انفارمیشن ہی کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ فلانے لوگ کہاں ہیں، ان کی آرمی کہاں ہے، کیونکہ ان سے انٹریکٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، اور اگر انسان ان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف چلا ہی جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنات کی بات، دیکھے ہوں گے، ریپیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں۔ 3 میں نے آپ کو اقسام بتائی جنات کی،